فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اگر ذوق یقین پہ ہم تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آپ حضرات دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے اور ہدیہ درود و سلام اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ حضرات، اس فقیر کے تقریر کی ضرورت نہیں، اس فقیر نے تو پوری کتاب ہی حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت و سوانے میں لکھی ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بستر پر بیٹھ کر کے اور اس کو پڑھتے رہیے اور سیرت و سوانے آپ کے سامنے آتی چلی جائے گی۔ حالات، وقت کی نزاکت اور موسم کی ترچھی نگاہیں اس بات کی متقاضی نہیں ہیں کہ ہم کچھ بیان کریں، لہذا آج بس کے اندر بیٹھے بیٹھے مجھ سے کچھ اشعار منقبت کے حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب کے بارے میں ہوئے ہیں، وہی سماعت فرما لیں۔ ذرا ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیجئے، ذرا بلند آواز سے پڑھ لیجئے۔ پے کرے رشد و ہدایت سیدی لیاقت حسین، حضور سماعت فرمائیں۔ پے کرے رشد و ہدایت سیدی لیاقت حسین، رہنمائے دین و ملت سیدی لیاقت حسین۔ شان محبوب خدا کی آپ ایک تصویر ہیں، شان محبوب خدا کی آپ ایک تصویر ہیں، مظہر شان رسالت سیدی لیاقت حسین۔ مظہر شان رسالت سیدی لیاقت حسین، عاشقان مصطفیٰ کے آپ تو سردار ہیں، عاشقان مصطفیٰ کے آپ تو سردار ہیں، میرے آقا میرے حضرت سیدی لیاقت حسین۔ عشق احمد میں فنا ہے آپ کی ذات علا، عشق احمد میں فنا ہے آپ کی ذات علا، پے کرے عشق رسالت سیدی لیاقت حسین۔ وہ وفادار نبی ہے اور فدائے اولیاء، وہ وفادار نبی ہے اور فدائے اولیاء آپ سے ہے جس کو نسبت سیدی لیاقت حسین۔ آپ کے در کا گدا ہے آپ کا سلطان بھی، آپ کے در کا گدا ہے آپ کا سلطان بھی، ہو عنایت اس پہ حضرت سیدی لیاقت حسین۔ حضرات علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خلیفہ اول حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خسر اور آپ کے خلیفہ اول یار غار
کی نسل پاک سے حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب صدیقی تلہری ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی قسم کی نسبتیں حاصل ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ چھٹی پشت میں جا کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں مل جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بلا چونو چرا ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسری نسبت یہ کہ آپ یار غار اور ہجرت میں ساتھ رہتے ہیں۔ اور چوتھی نسبت یہ کہ آپ سرکار کے خسر ہوتے ہیں۔ اور پانچویں نسبت یہ کہ سرکار کی حیات مبارکہ میں آپ نے مصلح امامت سنبھالا اور امامت فرمائی۔ بہرحال حضرت چھٹی نسبت یہ کہ آپ خلیفہ اول ہیں، سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کی نسل پاک میں حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ آپ فانی فی اللہ، باقی باللہ، عاشق رسول اللہ، ولی کامل، مجمع اماثل اور عالم با عمل تھے۔ حضرت مولانا لیاقت حسین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقام و مرتبہ سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب تھا۔ حضرت علامہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں محبوب تھا۔ آپ ان کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ میں ان کی حیات میں اپنے اکابر علماء کرام اساتذہ کے ساتھ ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ بہت ہی خلیق، بڑے ہی مہمان نواز تھے۔ حضرات، آج سیرت و سوانح بیان کرنے کا وقت نہیں، انشاءاللہ دن میں دیکھا جائے گا، مگر آپ دو لفظوں میں سمجھیے کہ اولیاء کرام سے نسبت اگر آپ کو ہے تو آپ ان غیر مقلد، وہابی، دیوبندی، نجدی، تبلیغی، اہل حدیث سے دور رہیں۔ اگر آپ ان سے دور رہیں گے تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ ہمارے بزرگوں نے بدعقیدوں سے دوری کا درس دیا ہے اور پوری زندگی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہی درس، یہی سبق، یہی طریقہ حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب کا تھا۔ آپ جو ہے وہابیوں سے دور رہیے اور نمازوں کو پڑھیے، اور صرف تلہر نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمارے اکابر نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اگر ڈر ہمارے سینے میں ہونا چاہیے تو صرف اللہ پاک کا ہونا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیے، جیسے اس وقت کا ماحول ہے، بہت اچھا ماحول ہے، مگر جس وقت حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائے تھے کتنا پرآشوب ماحول تھا۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے گھر ہے، سب کچھ ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، مگر جب غریب نواز تشریف لائے تھے تو رہ بیٹھنے کی زمین بھی نہیں تھی، سر چھپانے کے لیے درخت بھی نہیں ملتے تھے، مگر غریب نواز نے ایسا عمل کیا اور ایسے ایمان کے جلوے بکھیرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے فیضان عتم سے ہندوستان کے اندر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ
نصیب ہو کر کے اور اسلام میں داخل فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ ہمارے غریب نواز کا یہ مقام تھا، اگر ڈر جاتے تو ڈرنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر وہ انہوں نے ڈر اپنے خوف میں نہیں رکھا، خدا کا خوف رکھا اور مخلوق سے نہیں ڈرے۔ آپ بھی خدا کا خوف رکھیے، مخلوق سے نہ ڈریے، اور حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے رہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ مرید نہ ہوئے ہوں وہ حضرت مولانا محمد صالح صاحب عرف صدن میاں کے ہاتھ پر داخل سلسلہ ہو جائیں۔ مرید ہونا یہ ایمان کے بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ والسلام پر۔